قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو دعائیں ذکر فرمائی ہیں وہ یا تو ایسی ہیں کہ انبیاء کرام نے یا ملائکہ نے دعائیں مانگی ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، یا پھر کسی دعا کے بارے میں تعلیم دی ہے کہ تم ایسی دعا کیا کرو، تو انہی کا بیان کچھ عرصے سے چل رہا ہے۔ بندے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور منگتا بن جائے۔ اردو میں منگتا اس شخص کو کہتے ہیں، اب تو اردو بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ منگتا اس شخص کو کہتے ہیں جس کو عادت پڑی ہوئی ہو مانگنے کی۔ عام طور سے فقیر ہوتے ہیں بہت سے، تو ان کی عادت ہی ہے مانگنے کی، ان کو کہتے ہیں منگتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے کا عادی بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ہر حاجت چھوٹی بڑی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت پڑ جائے تو انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ایک مرتبہ اسی طرح دعا کی فضیلت بیان فرما رہے تھے کہ بھئی مانگنے والا چاہیے، دینے والے کے ہاں کوئی کمی نہیں۔ مانگنے والا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں۔ کسی نے کہا بھی ہے، کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ تو یہ بیان فرما رہے تھے حضرت۔ تو حضرت مجذوب صاحب جو حضرت کے خاص خلیفہ بھی تھے اور بڑے منہ چڑھے مرید تھے، تو انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ہاں یہ فرمایا تھا حضرت نے، کوئی جھولی پھیلانے والا چاہیے، دینے والے کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کسی کے پاس جھولی ہی نہ ہو تو کیا کرے، یعنی مانگنے کا سلیقہ ہی نہ ہو تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جھولی بھی انہی سے مانگے کہ اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا، مجھے منگتا بنا دیجئے، مجھے مانگنے والا بنا دیجئے۔ تو قرآن کریم نے جو جا بجا مختلف انبیاء کرام کی، ملائکہ کی دعائیں ذکر کی ہیں، وہ یہ سکھانے کے لیے ہیں کہ تم بھی اس طرح کیا کرو، یہ دعائیں مانگا کرو۔ تو جو دعائیں اب باقی رہ گئی ہیں قرآن کریم کی، ان میں سے اگلی دعا جو پچھلی مرتبہ کے بعد سورہ اعقاف کی دعا میں نے بتائی تھی، وہ ہے انی مغلوب فانتصر۔ یہ سورہ قمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا ذکر کی ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے، چند لفظوں کی۔ انی مغلوب یہ مانگی تھی اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے جب لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے 950 سال گزر چکے تھے۔ 950 سال اللہ تعالیٰ نے عمر بڑی طویل عطا فرمائی، اسی لیے مثال دی جاتی ہے عمر نوح۔ 950 سال قرآن کریم نے صاف فرمایا کہ 950 سال رہے اور مسلسل دعوت دیتے رہے، مگر قوم تھی کہ ماننے پر نہیں آتی تھی اور دھمکیاں دیتی تھی کہ اگر تم نے یہ سلسلہ جاری رکھا، ہماری دین کے خلاف نیا دین لے کر آ گئے تو ہم تمہیں پتھر ماریں گے، ہم تمہیں نکال باہر کریں گے، خدا جانے کیا کیا دھمکیاں دیتے تھے۔ اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، یعنی میرے جو مخالفین ہیں، میرے جو دشمن ہیں، وہ مجھ پر غالب آ چکے۔ بہت کوشش کی میں نے، سورہ نوح کے اندر تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کا ذکر کیا ہے اور دعاؤں کا۔ تو یہ دعا فرمائی کہ دوسرے میرے مخالف مجھ پر غالب آ چکے ہیں، فانتصر، لہذا آپ ہی میرا بدلہ لیجئے اور آپ ہی میری مدد فرمائیے۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخالفین کو طوفان بھیجا اور طوفان سے ہلاک کر دیا۔ تو یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سے الفاظ میں، ویسے لمبی دعائیں بھی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی، سورہ نوح کے اندر بیان ہوئی ہیں، لیکن یہ اختصار سے چھوٹی سی دعا سورہ قمر میں بیان فرما دی۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جب کبھی انسان مغلوب ہو جائے، مخالفین نے گھیرا تنگ کر رکھا ہو، محصور ہو جائے اور دشمن غالب آ رہا ہے، تکلیف پہنچانے والے تکلیف پہنچا رہے ہیں،
تو اس وقت میں اس کو چاہیے کہ اللہ کو پکارے. چھوٹی سی جملہ ہے، انی مغلوب فانتصر، ہر قسم کی مخالفت میں. یہ دعا جو ہے بڑی ہی عجیب چیز ہے. جتنا اللہ تبارک و تعالی سے مانگو اتنا ہی میرا مالک خوش ہوتا ہے، اور خوش ہونے کے ساتھ اپنے بندے کو اپنے قریب کرتا ہے، قرب عطا کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا ایسی چیز رکھی ہے کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں، کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں. آدمی وضو سے ہونا بھی کوئی ضروری نہیں، بے وضو ہو. یہاں تک کہ اگر حالت جنابت میں بھی ہو تو دعا کرنا جائز ہے. اللہ میں نے اتنا دروازہ کھول دیا. عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو قرآن نہیں پڑھ سکتی، جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی. لیکن قرآن میں جو دعائیں ہیں ان دعا میں سے کوئی دعا کی نیت سے پڑھنے کی اجازت ہے. اتنا دروازہ کھلا ہوا ہے. دعا کے لیے قبلہ رو ہونے کی شرط نہیں کہ قبلہ رو ہو کر ہی آدمی، بیٹھنے کی بھی شرط نہیں، کھڑے ہو کر چلتے ہوئے اس کی بھی شرط نہیں کہ آدمی مصلی پہ بیٹھے دو زانو ہو کر بیٹھے اور قبلہ رو ہو کر بیٹھے، شرط نہیں. البتہ آداب میں سے بے شک ہے لیکن شرط نہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اجازت، اور زبان سے مانگنے کی بھی شرط نہیں. دل سے مانگ لو، زبان سے مانگنے کی بھی شرط نہیں. یعنی زبان ہلانے کی بھی اللہ نے شرط نہیں رکھی کہ تمہیں زبان ہلانے کی تکلیف بھی نہ ہو. دل سے مانگ لو، یا اللہ میں چاہتا ہوں یا اللہ میری یہ حاجت پوری کر دیجیے، دل سے مانگ لو. تو اس وجہ سے اللہ تعالی نے اتنا اس کو آسان اور سہل الحصول کر دیا ہے کہ جس کے برابر کوئی اور عبادت اتنے سہل الحصول نہیں ہے. نماز ہے بہرحال اپنا ایک وقت طریقہ چاہتی ہے، شرائط ہیں، ارکان ہیں، سب کچھ ہیں. اس کی نہ کوئی شرط نہ رکن، براہ راست اور دل سے مانگ لو اللہ تبارک و تعالیٰ. ہمارے حضرت والا نے فرمایا، حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ مجھے کبھی اس میں تخلف نہیں ہوتا کہ جب کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے یا ایک بات پوچھنی ہے، تو بلا تاخیر فوراً دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پتہ نہیں یہ کیا سوال پوچھ لے گا، اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجیے. دل میں، دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہوا. اندر ہی اندر میان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبین ہم خبرنیس، وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کا تعلق اس طرح بھی قائم کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ کو کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے.